آج جو صورتحال فلسطین میں ہے، آج جو صورتحال شام میں ہے، آج جو صورتحال روہنگیا میں ہے، آج جو صورتحال اس وقت ناظرین کشمیر میں ہے، یا مسلمانوں کی جو ذبحالی پوری دنیا میں ہے، بہت ضروری ہے سمجھنا صاحب، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھنا کہ بنیادی طور پر اسلاف کر کے کیا گئے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین غزوہ حنین کے اوپر، اور انشاءاللہ غزوہ طائف کے حوالے سے، اور بہت سی باتیں آج آپ کو پتہ چلیں گی جس کی میرا خیال ہے کہ اس دور میں بے انتہا ضرورت ہے۔ اب ذہن میں رہے ناظرین آپ کے کہ فتح مکہ الحمدللہ ہو چکی ہے، وہاں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل نے اس خیال سے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں کا آغاز کر دیا کہ ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ حنین کے مقام پر جمع ہو کر جنگی پڑاؤ کا اہتمام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ اپنا مال، اپنی اولادیں، اپنی عورتیں، اپنے مویشی بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تاکہ مسلمانوں سے جنگ کرتے وقت کسی کے دماغ میں بھاگنے کا خیال تک نہ آئے، یعنی حتمی فیصلہ کر کے آئے تھے یا تو جیتنا ہے یا پھر اپنی جانوں کو دینا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ناظرین شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع کیا۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ شریف سے آپ کے ساتھ آیا تھا۔ آپ کے ذہن میں ناظرین کہ فتح مکہ ہو چکی تھی، اور 2,000 اس میں 9 مسلم شامل ہوئے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی فوج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان سے جملے نکل گئے کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ناظرین ان حضرات کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا ناپسند آیا۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کے ناز، پسپائی اور اللہ کی غیبی امداد کی طرف مکمل طور پہ واضح اشارہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کی یہی سزا ہے۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ مہاجرین کا جو علم تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کو عطا ہوا، خزرج کا پرچم حباب بن منظر، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا ہوا، اور اوس کا پرچم اسید بن حضیر کو عطا ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس اور دوسرے عرب قبائل کے ذیلی قبائل کو بھی الگ الگ پرچم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ وہاں دشمن بھی کمزور نہ تھا، یہ ذہن میں رہے، اس کے پاس بھی بڑی طاقت تھی، اس نے اپنی طاقت کو بڑا مجتمع کیا تھا۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کا یہ دعویٰ تھا کہ مسلمان اب تک ایسے لوگوں سے لڑ رہے تھے جو فن حرب و ضرب سے ناواقف تھے، اسی لیے فتح یاب ہوتے گئے، مگر اب ہم ان کو بتائیں گے کہ لڑنا کسے کہتے ہیں۔ اور ان کا یہ دعویٰ غلط نہ تھا، بلکہ یہ لوگ حقیقتاً عرب کے مانے ہوئے تیر انداز تھے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جن کا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا تھا، یعنی جہاں نشانہ لگاتے تھے وہاں جا کر نشانہ لگتا تھا، اور ان کی تیر اندازی کا چرچہ پورے عرب کی سرزمین پہ موجود تھا ناظرین۔ لیکن جب بات محبوب کی آ جائے اور محبوب کے دست مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے لیے بلند ہو جائیں تو حنین کا نقشہ ناظرین پھر بدر جیسا نظر آتا ہے کہ کیا دعا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں فرمائی۔ دست مبارک اٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہی جس نصرت کا تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، میں تجھے اس وعدے کا واسطہ دیتا ہوں۔ الہی تیری شان کے شایع نہیں کہ وہ مشرک ہم پر غالب آ جائیں۔ الہی تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، تو زندہ و جاوید ہے، تجھے موت نہیں آ سکتی۔ آنکھیں سو جاتی ہیں، ستارے اپنی چمک کھو بیٹھتے ہیں، لیکن تو حی و قیوم ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یا حی و قیوم، الہی کیا تیری یہ مرضی ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے؟ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہم تیری ہی جناب میں اپنے درد و علم کا شکوہ کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ زبان اقدس سے ناظرین یہ جملے ادا ہونے تھے۔ بس ایک جملہ آخری میں عرض کر رہا ہوں کہ مالک بن عوف جو وہاں سے لیڈ کر رہا تھا مشرکین کو، اس نے اپنی انٹیلیجنس کے لیے 3-4 لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ذرا دیکھ کر آؤ معاملہ کیا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچے تو انگشت بدندہ رہ گئے، فرط حیرت میں مبتلا، اور پھر ان کا جسم کانپنے لگا، خوف کے عالم میں واپس آئے۔ پوچھا کیا دیکھا؟ کہا عجیب میں نے معاملہ دیکھا، عجیب ہم معاملہ دیکھ رہے تھے کہ ابلغ گھوڑوں کے اوپر سفید
ہستیاں موجود تھیں جن کو دیکھ کر ہم پر ہیبت طاری ہو گئی، یعنی فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق پہلے ہی نازل ہو چکے تھے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے اس میدان میں موجود تھے۔ اب کیا ہوا ناظرین، یہ آج انشاءاللہ آپ کو گفتگو میں بتائیں گے۔